السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہے؟ ہوپفلی سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ ہارش ریئلٹی آسٹریلیا کی اور یہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز، انگلش کنٹریز، ڈیولپڈ کنٹریز ان کی رکھنا چاہتا ہوں۔ ان کا میڈیکل سسٹم، ان کا فری ایجوکیشن سسٹم از زیرو، آل از زیرو۔ اور مجھے ایسے پتہ لگا، جب تک تو ہم سن رہے تھے، نئے تھے، 1-2 سال ہوئے تھے، پتہ لگ رہا تھا۔ جب انسان کا انٹریکشن ہوتا ہے تبھی اسے ٹھیک سے پتہ لگتا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ میں سوئمنگ کے لیے گیا، اس کے بعد کان میں کامن پریکٹس سے پانی چلا جاتا ہے، وہ نکل بھی جاتا ہے، لیکن میں نے اس کو کاٹن بڈ سے اپنی ویکس کو آگے کر دی، جو کہ ایک ایئر ڈرم تک چلی گئی۔ ٹھیک ہے، چلی گئی، کوئی بات نہیں، یہ بھی کامن پریکٹس ہے کہ اسے ENT ایک لمحے میں نکال لیتے ہیں۔ اب یہاں ENT پہ میں تکلیف میں آ گیا، میرا کان بند ہو گیا، اس سے سننا بالکل 10% صرف رہ گیا۔ جب آپ کو ایسی سچویشن ہوتی ہے، آپ کو کامن لائف میں پریکٹس ہوتی ہے کہ آپ کو سنائی دے رہا ہے، بے شک کم دے رہا ہے، 80% دے رہا ہے، لیکن دے رہا ہے ہر وقت، فرام یور چائلڈہڈ ٹو ناؤ۔ پھر گھبراہٹ ہوئی، میں نے کہا یار کیا کیا جائے، اپوائنٹمنٹ لی جائے۔ GP کی اپوائنٹمنٹ ملی، وہ 2 دن بعد ملی۔ اس کے بعد اس نے ENT ریکمینڈ کیا، اور اس نے کہا جس سے آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے ٹیل می، میں اسے ریکمینڈ کر دوں گا۔ اینڈ آئی چیک لاٹ آف ENT اسپیشلسٹ اینڈ آئی گیٹ نتھنگ، کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ملی ارلی۔ یعنی کہ آپ ENT اسپیشلسٹ پہ اتنے $300-400 دے کر جا رہے ہیں، اس مین یو آر ان ٹربل، یو آر ان پین، آپ درد میں ہیں، تکلیف میں، اس لیے آپ اتنا پیسہ بھی پے کر رہے ہیں، اور جہاں لوکیشن مل رہی ہے وہاں جا رہے ہیں، پارکنگ ہے نہیں ہے، ڈاکٹر کا پتہ نہیں کیسا ہے کیسا نہیں، کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، ریسسٹ بھی ہو سکتے ہیں، بڑا کچھ ہو سکتا ہے۔ بہرحال اپوائنٹمنٹ نہیں ملی، ایک ملی 8-10 دن بعد کی۔ انسان تکلیف میں ہے کہ وہ اپنی کنٹری بھاگنے کی کر رہا ہے کہ میں، اور کنٹری کیوں جانا چاہ رہا ہے کہ وہاں میں جاؤں گا جسٹ آن ون کلک، کہ میں آئی گیٹ دا اپوائنٹمنٹ آف ENT اینڈ آئی ریزولو مائی ایشو، میں اپنے کان کی ویکس 1 منٹ میں نکلوا لوں گا، اور ڈاکٹر مجھے ENT کر رہا ہے، اور جبکہ میرا ایشو آڈیولوجسٹ کے پاس ہے کہ جو کہ ایئر ویکس ریموول کرتے ہیں، ایون دے کیم ٹو یور ہوم اینڈ ریموو دا ویکس۔ سو میرے ساتھ یہ ہوا، اور یہاں پہ میڈیکل سسٹم بالکل فیل ہے، کیونکہ میں ایمرجنسی میں گیا، انہوں نے 8 گھنٹے مجھے صرف GP جنرل پریکٹیشنر نے مجھے 8 گھنٹے بٹھا دیا، اور کہا کہ 8 گھنٹے بعد آپ کو چیک کیا جائے، کیونکہ اور لوگ بھی بیٹھے، اور آئی تھنک وہاں ڈاکٹر ہی نہیں تھا، یہ کینٹربری ہاسپٹل کی بات ہے۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ کلینک میں انہوں نے لکھا ہوا تھا شام 6 سے صبح 6، جب میں رات 2 بجے گیا، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب چلے گئے۔ دس ہیپن ان آسٹریلیا، سڈنی مین۔ تو آپ اپنی کنٹریز کو بڑا برا کہتے ہیں، لیکن میڈیکل وائز اور ایجوکیشن جو وہاں پہ گورنمنٹ یونیورسٹیز میں، کالجز میں دی جا رہی ہے، اسکولز کا میں نہیں کہتا، وہ بہت بہتر ہے۔ یہاں پہ آپ فری ایجوکیشن دیکھتے ہیں، وہ فارغ ہے۔ یہاں کے امیر لوگ کبھی بھی اپنے بچوں کو وہ سرکاری اسکول میں نہیں پڑھاتے، پرائیویٹ اسکول میں ڈالتے ہیں، جس کی فیس ٹھیک ٹھاک ہے، یہاں کے لوگوں کو بھی ٹھیک ٹھاک دینی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی، جب آپ سرکاری نہیں یہاں دیکھ رہا تو یہاں پرائیویٹ کسی نے کیا دیکھنا آپ کو، یعنی کہ آپ تڑپیں۔ ایک اور بچے کا واقعہ ہے کہ وہ اپنا دوسرے اسٹیٹ میں، اس کو یورین کا ایشو ہو گیا، اور وہ 8-10 گھنٹے ایمرجنسی میں بلکتا رہا، مگر انہوں نے اپنے مطابق ہی اپنے زون میں جس میں ہیں، وہ پتہ نہیں کہ ان کے نزدیک کیا پیمانہ ہے ایمرجنسی کا، آئی ڈونٹ نو، اس کے مطابق انہوں نے چیک کیا، بھلے مرتا ہے مر جائیں۔ اب اس حالت میں بیچارہ نہ فلائٹ گیٹ کر سکتا، اور ہمارے پاس اپنا کنٹری کی بدقسمتی پاکستان کی کہ دے ڈونٹ ہیو دا ڈائریکٹ فلائٹ، وی ہیو ٹو کیچ دا لے اوورز اینڈ موسٹ ایکسپینسو فلائٹس۔ ہمیں کیوں $2,000 کی فلائٹس لینی پڑتی ہیں لے اوورز کے ساتھ، اور ہمیں کوئی $1,000 کی ڈائریکٹ فلائٹ دے PIA، مسٹ لسن مسٹ۔ تو یہاں میڈیکل بالکل زیرو ہے، اپنے کنٹری میں میڈیکل بہت اچھا ہے، سو ہوپ فار دا بیسٹ، اور یہاں کوئی بیمار نہ ہو، ہماری دعا ہے۔